وہ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل ہو رہا ہے جون میں. سری لنکا نے کہا تھا کہ وہ جون میں کوشش کریں گے ہوسٹ کرنے کی. اب وہ کوئی ڈیٹس پہ کلیش آ رہا ہے, اس میں وسیم خان آپ کو زیادہ بتا سکیں گے, بٹ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس سال ناممکن ہوگا اور وہ شاید پوسٹ پون کرنا پڑے 2023 تک. جی, جو مانی صاحب کہہ رہے ہیں بالکل اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن آپ کو دے رہے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ انڈیا فائنل میں پہنچ گئے ہیں اور نیوزی لینڈ کے خلاف وہ کھیلیں گے. تو اس وجہ سے یہ ایشیا کپ جو اس سال کا وہ جو شری لنکا میں ہونا تھا وہ نہیں ہوگا ایسے لگ رہا ہے. تو ابھی ہم کنفرمیشن کے لیے ویٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم بالکل وی آر کلیئر کہ اس سال نہیں ہوگا. تو ہم آگے پلان کر رہے ہیں. ہماری ٹیم جو ہے ساؤتھ افریقہ جا رہی ہے اور زمبابوے, اس کے بعد تھوڑی بریک بھی ملے گی ٹیم کو. تو بہت ضروری ہے پلیئرز کے لیے. آج کل برن آؤٹ کی بات بہت لوگ کرتے ہیں مینٹلی اور فزیکلی, تو تھوڑا ٹائم مل جائے گا پلیئرز کو ریسٹ کرنے کے لیے. تو پھر اس کے بعد 6-7 مہینے کے لیے وہ آن دا روڈ اور کھیلیں گے ٹیسٹ میچز, او ڈی آئیز اینڈ T20s. ایک سیکنڈ ندیم بھائی, یو ہیو سم تھنگ. ہاں, ایک اور چیز ہم اناؤنس کرنا چاہ رہے تھے کہ جو سٹی کرکٹ ہے جس کو پہلے ڈسٹرکٹ کرکٹ کہا جاتا تھا, اس کے بھی ہم ٹرائلز کر رہے ہیں, اور یہ جو اینڈ آف مارچ ہے اس میں ہم ٹرائلز شروع کر دیں گے اور اس کی 90 ٹیمیں بنیں گی. تو اس کے ساتھ ہی جب ہم یہ ٹرائل کریں گے, ٹیمیں بنیں گی, تو ہم 100 سے زیادہ اور نئی جاب کریٹ کر رہے ہیں, جس میں سے 90 نئے کوچز ہوں گے. اس کے علاوہ سی ایس کے CEO اور GM کرکٹ, یہ بھی ہم جاب ایڈورٹائز کریں گے. تو اوور 100 جابس جو ہے ہم ایڈورٹائز کرنے والے ہیں, جو کہ میرے خیال سے جو فارمر کرکٹرز ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی اپورچونٹی ہے. اوکے, زبیر ایکسپریس کراچی. سر کوشچن یہ کہ اگر کانفیڈینشیل چیزیں نہیں ہیں جو آپ کی میٹنگ میں, تو آڈٹ کے حوالے سے اور دوسرے جو مینجمنٹ وغیرہ کے حوالے سے جو کمیٹیز تھی اس کا, اور لیجسلیشن کی کچھ امینڈمنٹس وغیرہ بھی ہوئی ہیں, تو اس کے حوالے سے کچھ بتا دیجئے. آپ نے سر ICC کے حوالے سے کہا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپشن نیوٹرل جو پلیس کا آپشن تھا وہ اویلیبل ہوگا ورلڈ کپ کے لیے؟ تھینک یو. دیکھیں, انڈیا کے ساتھ 2-3 مسائل ہیں یہ ورلڈ کپ. ایک تو ہمارے ویزا کا مسئلہ ہے, دوسرا ٹیکس کلیئرنسز کا ہے, اور تیسرا ہے کووڈ کی سچویشن. اب انڈیا میں پھر ایک اور اسپائک لگتا ہے کہ آ رہا ہے. تو ICC نے اپنی کنٹینجنسی پلاننگ میں آلریڈی فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر انڈیا میں نہیں ہو سکتا تو UAE میں ہوگا یہ چیمپئنز یہ T20 ورلڈ کپ. وہ فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہوا ہے. مگر مینجمنٹ کی, جو ICC مینجمنٹ کی طرف سے یہ پیغام ضرور آیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ 31 مارچ سے پہلے یہ فیصلہ کیا جائے. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ہم نے میٹنگ میں بات کی آڈٹ کمیٹیز کی رپورٹس یا دوسری کمیٹیز کی رپورٹس, وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو رپورٹ کرنے کی. ماشاءاللہ ہمارے یہ جو فیڈرل آڈٹس ہوئے زیادہ تر کلیئر ہو چکے ہیں, اس کے پوائنٹس کوئی بڑے پوائنٹس رہ نہیں گئے ہیں اس میں. لیجسلیشن وغیرہ جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے کس لیجسلیشن کی آپ بات کر رہے ہیں ذرا مجھے؟ ایجنڈے میں انکلوڈ تھا کہ لیجسلیشن ہوگی, امینڈمنٹس ہوں گی, کچھ ایسا کچھ ہوا؟ سلمان آپ. ہاں جی. اب چونکہ یہ کلب رجسٹریشن کا پروسیس شروع ہو گیا, اچھا, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اگلا سٹیپ ہے کہ الیکشنز جو ہوں گے سٹی کرکٹ ایسوسیشنز کے اور اس کے بعد کرکٹ ایسوسیشنز کے, وہ کس طرح ہوں گے, اس کا جو پروسیجرل لیجسلیشن ہے نا وہ ساری ابھی سے کر دی ہے. اور اس کے مد میں کچھ امینڈمنٹس تھی ماڈل کانسٹیٹیوشنز کے اندر تاکہ وہ ساری یونیفارمٹی رہ سکے, وہ تھوڑی بہت ہی چینجز اس کے اندر آئی ہیں. باقی ہماری انٹرنل جو HR مینیول ہے اس کے اندر کچھ اپڈیٹس کی ہیں, ماڈیفیکیشن کی ہیں, کیونکہ قانون چینج ہوتا رہتا ہے, تو اس کے تحت ہم نے وہ چینجز کیے ہیں. اچھا سر, محمود ریاض 24 نیوز. انڈیا میں بھی حال ہی میں ایک کرکٹ اسٹیڈیم کی انوگریشن ہوئی ہے, اس کی بڑے چرچے ہیں, تو ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کوئی اسٹیٹ آف دا آرٹ 1 لاکھ پلس کیپیسٹی کا ہوگا. اور دوسرا سر, عمر اکمل کا کیس ہوا ہے, اس کو PCB کیسے دیکھتا ہے کہ آپ کی فتح ہے, ہار ہے, یہ ایکول برابر چھوٹے پیچھے؟ دیکھیے, جہاں تک اسٹیڈیمز کا ہے وہ BCCI نے نہیں بنایا ہے, وہ گورنمنٹ نے بنایا ان کی. ہاں, یہ بورڈز کا کام نہیں ہوتا اسٹیڈیمز بنانا.
یہ ضرور ہے کہ انہیں بڑا شاندار اسٹیڈیم بنایا ہے، مگر وہ آپ سمجھ لیں ایک پولیٹیکل اسٹیڈیم ہے ان دا سینس کہ وہ گجرات میں بنایا گیا ہے مودی صاحب کے شہر میں، تو ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ وہ کرنا چاہتے تھے. گڈ لک ٹو دیم. جہاں تک اکمل کا ہے وہ سلمان صاحب آپ کو اس کا جواب دیں گے. جی فیصلہ جو آیا ہے وہ یہ ہے، پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں کہ اپیل کیا فائل ہوئی تھی دونوں کی جانب سے. عمر نے جو اپیل فائل کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں گلٹی نہیں ہوں، مجھے کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے، بلکہ پی سی بی کو مجھے کمپنسیشن دینی چاہیے کہ انہوں نے مجھے غلط سزا دی. پی سی بی نے جو اپیل فائل کی تھی وہ 2 نقطوں پہ کی تھی اور دونوں قانونی نقطے تھے. ایک یہ کہ اگر 2 سزائیں ہیں اور 2 وائلیشنز ہیں اینٹی کرپشن کوڈ کی، تو ان کی سزاؤں کو اکٹھے نہیں چلنا چاہیے، جمع ہو کے چلنا چاہیے. یہ قانونی نقطہ تھا، اس کے اوپر اپیل فائل کی. کیس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک سزا ٹھیک ہے، ایک سزا نہیں ٹھیک ہے. سو ہمارا قانونی نقطہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا تھا کہ جب سزا ہی ایک رہ گئی تو پھر وہ جمع ہو کے ہوگی یا اکٹھے چلے گی، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک چارج کے اوپر انہوں نے کہا کہ عمر گلٹی ہیں، انہوں نے بریچ کیا ہے اور اس کی سزا 1.5 سال سے انہوں نے 1 سال کر دی، اور جو 6 مہینے کم کیے اس کی جگہ پہ انہوں نے ایک فائن لگا دیا 42,50,000 روپیز کا. وہ نیا انہوں نے بیچ میں فائن لگا دیا. تو جہاں تک پی سی بی کے سٹانس ہے وہ یہی ہے کہ کرپشن کے بارے میں ہم سیریس ہیں اور ہم نے بہت سفر بھی کیا ہے پاکستان نے کرپشن کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جیت تو کبھی بھی نہیں ہے، ہم جیتے بھی تو ہارتے ہیں، ہار میں بھی ہماری ہار ہے، جیت میں بھی ہماری ہار ہے، کیونکہ یہ کرکٹرز ہمارے ہی کرکٹرز ہیں اور ان کی رسپانسبلٹی بھی ہماری ہے. تو جب بھی یہ فیصلہ ہوتا ہے کوئی بھی کاروائی کرنے کا کرکٹرز کے خلاف، بڑے دل پہ پتھر رکھ کے ہوتا ہے، لیکن اصول کی بات ہوتی ہے اور جہاں غلطی ہوتی ہے وہاں پھر سزا بھی ہونی چاہیے. جی ودیع صاحب. چیئرمین صاحب، سوال یہ ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں کہ شاید آپ کے اور اپنا وسیم خان صاحب کے کچھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں، اور گزشتہ روز اب میٹنگ بھی ہوئی ہے تو اس میں یہ ذرا بتا دیجیے گا کہ میٹنگ میں یہ کہ کوئی خان صاحب کو جو ہے آگے سیکشن کی بات جو ہے کیا ان کی میعاد بڑھائی جا رہی ہے یا نہیں بڑھائی جا رہی ہے، یا پھر یہ واپس جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسوسیشن، ایک اور سوال کہ ایسوسیشن آپ نے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ ہو گیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 4 کروڑ میں سالانہ ایسوسیشن جو بکی ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اتنا کم میں اگر آپ سالانہ 4 کروڑ میں یہ ہوگا تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نیچے کی طرف جا رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے؟ سوری، میں آپ کا آپ نے 3-4 سوال کر دیے. 2 سوال. اچھا، پہلے کا مجھے دوبارہ بتائیے. دوبارہ سوال تعلقات کی بات کریں. نہیں دیکھیے، پہلے کا تو جواب آ گیا ہے. نہیں، مجھے افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کی باتیں آتی بھی ہیں میڈیا میں. کہاں سے آتی ہیں، کون چھاپتا ہے، کون یہ سوچے بغیر. ہاں نہیں، آپ نہیں، یہ مجھے پتا ہے. یہ وہ کہتے ہیں انفارچونیٹ. میں تو انفیکٹ یہ کرتے نہیں ہیں مجھ سے زیادہ گلا، مگر میں تو انکریج کرتا ہوں لوگوں کو کہ مجھے چیلنج کریں. میں سی او کو چیلنج کرتا ہوں، وہ مجھے کر سکتے ہیں، ندیم صاحب کر سکتے ہیں، سلمان صاحب کر سکتے ہیں، کہ ہم جب فیصلہ لیں اس میں سارے اینگل، ساری چیزیں سوچ سمجھ کے لیں. مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ذاتی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں پی سی بی میں. مل رہی ہے اگلے خان صاحب کو؟ جی، وہ میں تو چاہتا ہوں یہ 3 سال اور رہیں. اچھا. ہاں. اور دوسری چیز، اور کم پیسوں میں جو آپ کی ریجن کی وہ ہوا ہے تقریباً 4 کروڑ میں، اس میں کراچی میں ایک کارڈ بھی نہیں آتا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس 4 کروڑ کی آپ بات کریں. آپ نے ریجن کی کہا کہ ہماری کمرشل ہمارے معاہدہ ہو گیا ہے، نہیں، وہ ایک جو ہمیں پورا اماؤنٹ چاہیے ہے سارے رائٹس کے لیے، وہ کوئی تقریباً 10 کروڑ ہے. اچھا، یہ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے ایک حصہ، اس کا چھوٹا سا حصہ، وہ نیمنگ رائٹس زیادہ تر، اور اس کے ساتھ ان کو کوئی بورڈز مل جائیں گے، انہیں کوئی 1-2 چیزیں سیٹس وہ مل جائیں گی میچز پر، مگر اس سے زیادہ نہیں ملے گا. اس کے علاوہ جو ہم سپانسر تلاش کریں گے اسکول کرکٹ کے لیے، سب سے ضروری ہے میرے خیال میں کہ سارے پاکستان میں اسکول کرکٹ ختم ہو چکا ہوا ہے.
جب تک اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو ہماری بنیاد کس طرح ٹھیک ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ کلب کرکٹ, یونیورسٹی کرکٹ, پھر سٹی کرکٹ, ان سب کے الگ سپانسرز ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر نہیں ہوں گے تو پی سی بی نے آلریڈی فیصلہ کیا کہ ہم خود ہی کریں گے جب تک صحیح سپانسرز نہیں ملیں. مگر شروع میں دیکھیں, پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے اس طرح ہم سپانسرز ڈھونڈ رہے ہیں. آج سے کوئی 20 سال پہلے, 25 سال پہلے سب ایسوسیشنز اپنا معاملہ خود چلاتے تھے. سندھ ایسوسیشن کو تو ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے جتنا پیسہ کراچی میں ہے. مگر جب تک ہم کوئی ایسا ایٹماسفیئر نہیں کریٹ کریں گے کہ جہاں جو ان کے سپانسرز ہیں جو کرکٹ کو سندھ میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سامنے نہیں آئے, تو ہم لے کے چلیں گے. مگر مجھے امید ہے کہ 2-3 سال میں یہ سارے ایسوسیشن سیلف فائنانسنگ ہوں گے. احسان حذیفہ. مانی صاحب, احسان فرام GNN. آپ نے کہا کہ وسیم خان صاحب آپ چاہتے ہیں کہ 3 سال تک یہ مزید کام کریں, لیکن کچھ قانونی پہلو بھی ہیں. ان کو 1 سال معاہدہ ختم ہونے سے پہلے بی او جی اگر یہ خواہش رکھتے ہیں تو آپ کا بی او جی اس کی جو ہے وہ منظوری دے گا. تو کیا اس جو گزشتہ روز اجلاس میں اس طرح کا کوئی معاملہ ڈسکس ہوا کہ ان کو ایکسٹینشن دینی ہے 1 سال کی, جو بھی آپ یا 3 سال کہہ رہے ہیں؟ دوسرا, سلمان نصیر صاحب نے کہا کہ ہمارے کرکٹرز ہیں اور اگر فیصلہ ہارے جیتے ایک ہی بات ہے, لیکن اس میں پی سی بی کا ہی سرمایہ لگتا ہے. بھارت کے خلاف آپ نے کیس کیا, وہ پوری دنیا میں جا کر سائی ہوئی. اب عمر اکمل کا معاملہ آیا تو بظاہر پریس ریلیز میں لگ رہا ہے کہ پی سی بی کیس جیتا ہے, لیکن اصل میں ان کو 6 ماہ جو مزید ریلیف ملا. تو ایسا ممکن نہیں ہے, یا آپ ادارے کے اندر آپ اس طرح کے معاملات اسٹرک کریں کہ کسی بھی کیس سے پہلے اتنا معاملہ سخت ہو کہ جگہ سائی سے پہلے آپ کے پاس تمام تر ثبوت اور چیزیں پوری مکمل ہوں؟ دیکھیں, یہ بس 1 منٹ میں سلمان کو دے دوں گا اس کا جواب دینے کے لیے. جہاں تک وسیم صاحب کے کانٹریکٹ کی بات ہے, یہ ایک آن گوئنگ ڈسکشن ہوتی ہے. میں آپ کو یہ پوری تسلی دیتا ہوں کہ جو کچھ ان نے کام کیا ہے پچھلے 2 سالوں میں اس سے بہت خوش ہے بورڈ. اور جو میری خواہش ہے کہ یہ زیادہ ٹائم یہاں روکیں. اوبیسلی وہ بورڈ پر ابھی نہیں آئی, مگر آئے گی اس سال میں. ہمیں کرنا پڑے گا فیصلہ, اور انہیں بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کتنا عرصہ رہ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ. مگر ان کے آنے سے بورڈ کو صرف فائدہ ہوا ہے. کرکٹ سٹریم لائن ہوئی ہے, ڈومیسٹک کرکٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں, ٹیلی وائز ہو رہا ہے, ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ سٹینڈرڈ میں کتنی بہتری آئی ہے. جو اب لوگ فالو کر رہے ہیں اپنی ٹیمز کو ڈومیسٹک کرکٹ میں, اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی محنت سے ہوا ہے نا. تو یہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بورڈ کے اندر گورننس کے معاملے ہیں, صحیح بورڈ کو ٹھیک کرنا, یہ اس پر انہیں بہت کام کیا ہے. ان چیزوں کے نتیجے 1-2 سال بعد نظر آتے ہیں, کبھی کبھی اوور نائٹ نہیں ہوتا. جہاں تک آپ نے یہ لیگل کیسز کی بات کی, 2 مختلف کیسز ہیں. جو بی سی سی آئی کے خلاف کیس کیا تھا پی سی بی نے, وہ میرے آنے سے پہلے تھا. مگر اس کے لیے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ 3 لا فرمز نے مشورہ دیا تھا پی سی بی کو, ایک نے نہیں. ایک بڑی مشہور انگلش فرم تھی, ایک بڑی مشہور دبئی کی فرم تھی, یو اے ای کی, کیونکہ وہاں یہ سائن ہوا تھا ایم او یو انڈیا کے ساتھ, اور ایک پاکستان کی فرم تھی. اور تینوں نے یہی کہا تھا کہ ان کی نظروں میں ایک کانٹریکٹ تھا جس کے مطابق بی سی سی آئی کو کرنا چاہیے تھا. کیوں نہیں کیا وہ سلمان صاحب بھی بتا سکتے ہیں آپ کو. ہاں, بڑی میرا خیال ہے لمبی اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہوئی ہے. ہم اس فیصلے سے ہیں ناخوشی. ہمارے خیال سے فیصلہ دوسری طرف ہونا چاہیے تھا, اور یہی ہمیں ایڈوائس بھی ملا تھا. اور جہاں تک کس طرح فیصلہ ہوتا ہے کہ کیس فائل کرنا ہے یا نہیں فائل کرنا, وہ ایک تو انٹرنل مشاورت ہوتی ہے, قانونی بھی اور مینجمنٹ کی بھی, پھر ایکسٹرنل بھی ہوتی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک دم سے اٹھ کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ جی آج ہم نے کیس کرنا ہے. جہاں پہ ہار ہوئی ہیں, جیت بھی بہت ہوئی ہیں. اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں جو کہ ہم ریویو کرتے رہتے ہیں ہماری انٹرنل ورکنگ پہ, پی سی بی 95% کیس جیتتا ہے اپنے. اگر یہ ہم پچھلے 1 سال کا ریویو کر لیں یا 2 سال کا بھی ریویو کر لیں, 2 سال پہلے شاید 95 سے بھی زیادہ تھا. لیکن جج صاحبان, ایشیا کپ کا رواں سال انعقاد ممکن دکھائی نہیں دے رہا. بین الاقوامی کرکٹ کے لیے دورے جاری رہیں گے, جس میں جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے دورے شامل ہیں. T20